بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی مغفرت کے لیے یہ تسبیح روزانہ پڑھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح والدین کی بخشش کرواتی ہے اور انہیں قبر سے سیدھا جنت میں لے جاتی ہے۔ وہ مبارک تسبیح کیا ہے اور اسے کس طرح پڑھنا ہے، آج کی اس معلوماتی ویڈیوز میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ ناظرین محترم، کائنات کا سب سے مقدس، سب سے پرخلوص اور سب سے بے لوث رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو خود دھوپ میں سل کر اولاد کو سایہ دیتی ہیں، خود بھوکا رہ کر اولاد کا پیٹ بھرتی ہیں اور اپنی تمام خوشیاں اپنے بچوں کے نام کر دیتی ہیں۔ لیکن زندگی کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ایک دن یہ ٹھنڈے سائے ہم سے چھن جاتے ہیں۔ جب والدین اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اولاد کے سر سے وہ دعا کی چھت گر جاتی ہے جو اسے ہر بلا اور ہر مصیبت سے بچائے رکھتی تھی۔ مگر یاد رکھیے، ان کا رشتہ دنیا سے جانے کے بعد ختم نہیں ہوتا، بلکہ اولاد کے پاس یہ سنہری موقع بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیک نیت اور زبان سے نکلی ہوئی ایک تسبیح کے ذریعے اپنے والدین کی اندھیری قبر کو نور سے بھر دیں۔ محترم ناظرین و کرام، انسانی زندگی کا سب سے پہلا اور سب سے کٹھن مرحلہ قبر ہے۔ یہ وہ تنگ و تاریک جگہ ہے جہاں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مال و دولت کام آئے گی اور نہ ہی کوئی اثر و رسوخ ملے گا۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہو گئے۔ ذرا تصور کیجئے اس ماں کا جس نے آپ کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالا، اور اس باپ کا جس نے اپنی کمر جھکا کر آپ کا مستقبل بنایا۔ اگر آج وہ اس تنہائی کے گھر میں آپ کی مدد کے منتظر ہوں تو کیا آپ کی ممتا اور غیرت آپ کو خاموش رہنے دے گی؟ جب اولاد اپنے والدین کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تڑپ کو دیکھ کر مردہ والدین کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور ان کی قبر کو تہ و نگاہ وسیع کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ اپنے بندوں کو بخشنے کے۔ جب ایک بندہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے فرشتے خوشخبری لے کر اس قبر میں داخل ہوتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں سکھاتی ہے کہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان سے حسن سلوک جاری رکھا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت باقی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا۔ یہ استغفار وہ طاقتور ہتھیار ہے جو قبر کے عذاب کو ختم کر کے اسے جنت کے بالا خانوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جنت جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہے، وہاں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی ہیں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل آپ کے والدین کو اسی جنت کا مقیم بنا سکتا ہے۔ محترم ناظرین و کرام، آج ہماری اولادیں دنیا کی تعلیم، ڈگریوں اور عہدوں کے پیچھے تو بھاگ رہی ہیں، لیکن کیا ہم نے انہیں وہ روحانی تربیت دی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں؟ والدین کی بخشش کے لیے کی جانے والی تسبیح دراصل اولاد کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جس کا انتظار والدین کی روحیں ہر لمحہ کرتی رہتی ہیں۔ جب آپ استغفار کے کلمات پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ والدین کے درجات کو بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے رب، ہمیں یہ مقام کیسے ملا؟ تو جواب ملتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اپنی زبان کی معمولی سی حرکت سے اپنے والدین کو قبر کے ہولناک مراحل سے گزار کر جنت کی ٹھنڈی ہواؤں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج اس مصروف دنیا میں ہم نے والدین کی قبروں کو بلا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سال میں ایک بار کل یا برسی کر لینا کافی ہے، لیکن حقیقت یہ روح کو روزانہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ خوراک اللہ پاک کا ذکر اور استغفار ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جس تسبیح کا ذکر کریں گے وہ آپ کے والدین کے لیے ایک ایسی سواری ثابت ہوگی جو انہیں قبر سے سیدھا جنت کے دروازوں تک لے جائے گی۔ ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کرنا ہے
کہ جب ہم دعا مانگیں تو عرش والے کو ہماری عاجزی پر پیار آ جائے اور وہ ہمارے والدین کی تمام لغزشوں کو درگزر فرما دے۔ یاد رکھیے، اگر آپ آج اپنے والدین کے لیے تسبیح پڑھیں گے تو کل آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے بھی یہی کرے گی، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل کا گھر ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ روحانی سفر آپ کی زندگی اور آپ کے والدین کی آخرت کو بدل دے گا۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے کائنات کے نظام کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ یہاں کوئی بھی رشتہ مستقل نہیں سوائے خالق و مخلوق کے رشتے کے، لیکن والدین وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنی رضا کا ذریعہ بنایا ہے۔ زندگی میں ان کے حقوق اتنے عظیم ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے فوراً بعد ان کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں مت جھڑکنا، بلکہ ان سے نرمی سے بات کرنا۔ ذرا سوچئے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اپنی آواز بھی نیچی رکھو۔ زندگی میں ان کی خدمت، ان کی مسکراہٹ اور ان کی دعائیں لینا خوش نصیبی کی معراج ہے، لیکن اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے کہ جب وہ مٹی تلے جا سوتے ہیں اور ان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، جب والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو وہ اس مسافر کی طرح ہوتے ہیں کہ جو گہرے سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے اور کسی سہارے کا منتظر ہوتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہیں کہ کاش کوئی ایک بار استغفر اللہ کہہ کر ان کی روح کو سکون پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ والدین کے پیچھے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا۔ جب آپ والدین کی نیت سے کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں یا کسی مسجد میں ایک اینٹ بھی لگوا دیتے ہیں تو اس کا اثر براہ راست ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے۔ وہ قبر میں بیٹھے خوش ہوتے ہیں کہ میری اولاد نے مجھے بھلایا نہیں ہے۔ ناظرین محترم، والدین کی روح کو خوشی دینے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ نیک اعمال ہیں جو آپ خود کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اولاد اپنے والدین کے کسب یعنی ان کی کمائی ہوتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ سچ بولتے ہیں، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے والدین کو قبر میں اس کا اثر مل جاتا ہے، کیونکہ آپ کی تربیت انہوں نے کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی روح کو سکون ملے تو ان کے ملنے والوں کی عزت کریں، ان کے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ وہ محبت کے رشتے ہیں جو ان کے جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ آپ کا ایک فون کال ان کے کسی عزیز کو آپ کے والدین کی قبر میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن کر پہنچتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، انسانی نفسیات یہ ہے کہ ہم جدائی کے غم میں روتے تو ہیں، روتے تو بہت ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آنسو بہانا فطری ہے، لیکن ان آنسوؤں کو دعا کے موتیوں میں بدلنا اصل کامیابی ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں وہ خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے، ظہر و اولاد کو ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے۔ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بھی بخش دیتا ہے، تو وہ رب اس اولاد کی دعا کیسے رد کرے گا جو اپنے محسن والدین کے لیے گڑ گڑا رہی ہو۔ نیک عمل کا ہدیہ والدین کو پہنچانا ایک ایسا سودا ہے کہ جس میں صرف نفع ہی نفع ہے۔ آج کی اس مادیت پرست دور میں جہاں لوگ اپنے والدین کو اولڈ ہومز میں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی وفات کے بعد ان کی میراث پر جھگڑتے ہیں، وہاں آپ کا یہ جذبہ کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ والدین کی مغفرت کے لیے کی جانے والی کوششیں دراصل آپ کے اپنے گناہوں کا بھی کفارہ بنتی ہیں۔ جب آپ ان کے لیے رحمت مانگتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ موت صرف اور صرف ایک پردہ ہے، رشتہ ختم نہیں ہوا، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری نیکیوں سے باخبر ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو وہ رب کے حضور فخر کرتے ہیں۔
ناظرین محترم، اللہ رب العزت کی حکمت اور اس کے نظام پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ موت دراصل ایک پل ہے جو بندے کو اس کے اصل خالق سے ملاتا ہے۔ لیکن یہ سفر تبھی آسان ہوتا ہے کہ جب پیچھے رہنے والے اپنے پیاروں کے لیے دعاؤں کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ قبر کی تنہائی میں والدین کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہاں نہ آپ کا کمایا ہوا پیسہ کام آئے گا، نہ جائیدادیں کام آئیں گی جن کے لیے انہوں نے اپنی جوانی کو وقف کر دیا۔ وہاں اگر کوئی چیز ان کے کام آئے گی تو وہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی استغفار کی صدا ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا تمہیں میں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جو والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ اور دعا کی تلقین فرمائی۔ یہی وہ روحانی رشتہ ہے جو موت کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین کرام، جب ایک انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کا نور صرف اور صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی شعاعیں اس کے والدین کی قبروں تک پہنچتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کا خاص فضل ہے کہ اس نے اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ یعنی اگر آپ ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کی مٹھاس اور اس کا اثر کا ایک حصہ آپ کے والدین کو بھی ملتا ہے، کیونکہ آپ کی زبان کو ذکر الہی سے آشنا کرنے میں ان کی تربیت کا دخل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا نقل فرمائی جو انہوں نے اپنے والدین کے لیے مانگی: اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور سب مومنوں کو اس دن بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ غور کیجئے، ایک ذلیل و قدر پیغمبر اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ اولاد کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے لیے رحمت کی پکار بن جائیں۔ ناظرین محترم، ہم اکثر دنیاوی پریشانیوں کا رونا تو روتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہماری کامیابیوں کا راستہ ہمارے والدین کی قبروں سے ہو کر گزرتا ہے۔ جب آپ اپنے والدین کی روح کو خوش کرتے ہیں تو اللہ آپ کی دنیا کے راستے خود بخود آسان کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی قانون ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جو اولاد اپنے والدین کو بھلا دیتی ہے، اللہ اس کی زندگی سے برکت کو چھین لیتا ہے۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں ہر کوئی اپنی ذات میں گم ہے، وہ اولاد کتنی خوش نصیب ہے جو رات کی تنہائی میں مصلی پر بیٹھ کر اپنے ان محسنوں کو یاد کرتی ہے جنہوں نے اسے چلنا سکھایا تھا۔ یاد رکھیے، آپ کی ایک تسبیح ان کی قبر میں وہ چراغ روشن کر سکتی ہے جس کی روشنی انہیں روز قیامت تک اطمینان فراہم کرے گی۔ انسانی نفسیات یہ ہے کہ ہم نظر آنے والی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن عالم برزخ کی حقیقتیں اس سے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ وہاں ایک ایک نیکی کا وزن پہاڑوں کے برابر محسوس ہوتا ہے۔ سب والدین کو اللہ پاک کی طرف سے انعامات ملتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، یہ کرم نوازش کیسے ہوئی؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ تیری اولاد نے زمین پر بیٹھ کر تیرے لیے بخشش مانگی ہے۔ یہ سن کر والدین کی روحوں کو خوشی ملتی ہے، اس کا اندازہ ہم اس دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العزت نہایت غفور الرحیم ہے۔ وہ ایک تو پیاسے کو پانی پلانے پر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو وہ اولاد کی عاجزی اور طلب کو کیسے ٹھکرا سکتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس خاص تسبیح کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے جو آپ کے والدین کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ یہ تسبیح کوئی معمولی کلمات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خزانہ ہے جو براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے والدین اب اس مرحلے میں ہیں کہ جہاں وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ اب صرف اور صرف ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اگر ہم آج غفلت کریں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہمیں بھول جائے گی۔ آئیے اپنے والدین کو اس کی پاکیزہ جذبے سے منور کریں کہ ہم نے اپنے والدین کو جنت کے اعلیٰ مقامات تک پہنچانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہ اولاد بنائے جو اپنے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں اور جن کے قدموں تلے اللہ پاک نے جنت رکھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ روحانی سلسلہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اس مقام پر اکٹھا کرے گا جہاں پھر کبھی کوئی جدائی نہیں ہوگی۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کا احسان عظیم دیکھیے کہ اس نے مومنوں کے لیے صرف اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی دائمی خوشیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ سب سے بڑی خوشخبری جو ایک وفادار اولاد کے لیے ہو سکتی ہے وہ اپنے والدین سے جنت میں دوبارہ ملاقات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے۔
سبحان اللہ، ذرا اس لمحے کا تصور کیجئے کہ جب جنت کے باغات میں دودھ اور شہد کی نہروں کے کنارے آپ اپنے والدین کے ساتھ دوبارہ اکٹھے ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی جدائی ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ ہی کوئی موت کا ڈر ہوگا۔ یہ وہ انعام ہے جو اللہ پاک ان لوگوں کو دے گا جنہوں نے دنیا میں اپنے رشتوں کا حق پہچانا اور اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں جاری رکھیں۔ محترم ناظرین و گرامی، اس ابدی خوشی تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ دنیا جسے ہم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا کہ ایک مسافر خانے سے کچھ زیادہ یہاں کی ہر تکلیف عارضی ہے، لیکن والدین کو آپ اس عارضی دنیا میں سکھ پہنچانے کے لیے جو تکلیف اٹھائیں وہ ناقابل بیان ہے۔ اس ماں کی راتوں کی بے خوابی یاد تو کیجیے جو آپ کے معمولی سے بخار پر تڑپ اٹھتی تھی، اور اس باپ کی مشقت کو تو دیکھیے جس نے تپتی ہوئی دھوپ میں پسینہ بہایا تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ان کی ان قربانیوں کا بدلہ ہم کبھی نہیں چکا سکتے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں یہ راستہ دکھایا کہ ہم ان کی آخرت کو سنوارنے میں ان کے مددگار بن جائیں۔ جب ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر انہیں بھول جاتے ہیں تو ہم دراصل ان کی تمام محنتوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے ہمیں ایک باعمل انسان بنانے کے لیے کی تھی۔ ناظرین محترم، آخرت کے مناظر نہایت ہی ہولناک ہیں، جہاں ہر انسان نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، لیکن وہاں وہی لوگ پرسکون ہوں گے جن کے پوچھ سے ان کی نیک اولاد کی دعائیں ہوں گی۔ میدان حشر کی تپش اور حساب و کتاب کی سختی کے وقت اولاد کا اپنے والدین کے لیے کیا گیا استغفار ایک ٹھنڈے سائے کی طرح ان کے کام آئے گا۔ قبر کے مراحل کے بارے میں مزید غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کو سب سے زیادہ اپنوں کی یاد آتی ہے۔ جب میت کو دفنا کر لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو روح پکارتی ہے کہ مجھے تنہا نہ چھوڑو، لیکن اس وقت صرف اور صرف آپ کا بھیجا ہوا نور ذکر ہی وہاں رکتا ہے۔ آپ کی پڑی ہوئی تسبیح قبر کے اس تنگ گوشے میں روشنی کی وہ کرن بنتی ہے جو قیامت تک کے سفر کو آسان بنا دیتی ہے۔ انسانی نفسیات یہ ہے، ہم اکثر موت کو دور سمجھتے ہیں لیکن یہ ہمارے سائے سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم اپنے والدین کے لیے جو بو رہے ہیں کل ہمیں بھی وہیں کاٹنا ہوگا۔ اگر آج ہم اپنے والدین کی بخشش کے لیے وقت نکالیں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہمارے لیے مصلے پر بیٹھے گی۔ اللہ تعالیٰ نہایت قدردان ہے، وہ اولاد کی ایک ایک آہا اور ایک ایک آنسو کی قدر کرتا ہے جو والدین کی محبت میں نکلتا ہے۔ یہ رشتہ تو اتنا عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہوئی ہے اور باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا۔ جو اولاد ان دروازوں کی حفاظت دعا اور تسبیح کے ذریعے کرتی ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ان تمام برکات کو سمیٹنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمیں اپنے والدین کی روح کو وہ تسکین پہنچانی ہے جو انہیں اللہ پاک کے حضور فخر کرنے والا بنا دے۔ آخرت کی کامیابی کوئی اتفاق نہیں بلکہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا نتیجہ ہے جو ہم اپنے پیاروں کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے کہ ہم دنیا کی عارضی لذتوں سے نکل کر اس ابدی زندگی کی فکر کریں جہاں ہمیں اپنے والدین کے ساتھ سدا رہنا ہے۔ جب آپ خلوص دل سے اللہ پاک کو پکاریں گے تو انشاءاللہ تعالی زمین کی گہرائیوں میں موجود آپ کے والدین کی روحیں آپ کو دعائیں دیں گی، اور والدین کی دعا تو وہ ڈھال ہے جو تقدیر کے تیروں کو بھی موڑ دیتی ہے۔ یہ سفر دراصل ایک عہد ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ محترم ناظرین و کرام، اب اس عمل کا مکمل طریقہ نہایت ہی توجہ سے سن لیجیے تاکہ آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت ایک وقت خصوصاً نماز کے بعد یا پھر چلتے پھرتے اس تسبیح کو اپنا معمول بنانا ہے۔ عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہ خوشبو ہے جو آپ کی دعا کو سیدھا عرش الہی تک لے جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح یا جتنی آپ کی ہمت ہو یہ کلمات آپ نے پڑھنا ہے، رب اغفر لی والی والدیہ، یا پھر سادہ الفاظ میں استغفر اللہ العظیم، میں اللہ سے اپنے والدین کے لیے بخشش مانگتا ہوں۔ جب آپ یہ کلمات زبان سے ادا کریں تو دل ہی دل میں اپنے والدین کا چہرہ لائیں اور یہ تصور کریں کہ آپ کی اس پکار پر اللہ پاک ان کی قبر کے اندھیروں کو ختم فرما رہا ہے۔
ناظرین محترم، اس تسبیح کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب ایک گنہگار اولاد بھی اپنے والدین کے لیے تڑپ تڑپ کر یہ کہتی ہے کہ یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنی صفت رحیمی پر پیار آ جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ جب یہ بندہ اپنے والدین کا اتنا وفادار ہے تو میں تو کائنات کا سب سے بڑا محسن ہوں، میں کیسے ان کو معاف نہ کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اسے ہر مومن کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے تو کتنا عظیم اثر آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ کوشش کریں کہ دن بھر میں بھی جب بھی آپ کو وقت ملے زبان پر یہی کلمات نہیں کہ چاہے آپ کام کر رہے ہوں، آپ سفر میں ہوں یا آپ گھر کے کاموں میں مصروف ہوں، یہ چھوٹی سی تسبیح آپ کے والدین کے لیے جنت کے تحائف بن کر پہنچتی رہے گی۔ جیسے ہی آپ کی تسبیح مکمل ہو، آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ اللہ پاک سے عرض کریں، اے مالک و خالق، اے رازق، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں لیکن تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ میرے والدین نے میری خاطر جو تکلیفیں بٹھائیں ان کے بدلے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور روز قیامت ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ محترم ناظرین کرام، یہ عمل محض چند منٹوں کے ہیں لیکن اس کا اثر ابدی زندگی تک ہے۔ جب آپ سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اللہ نہ صرف آپ کے والدین کی بخشش فرماتا ہے بلکہ آپ کی زندگی سے بھی پریشانیاں اور تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں وہ اولاد بنائے جس کے ذکر سے والدین کی روح قبر میں سکون پائے اور جن کا نام سن کر فرشتے بھی ان پر رشک کریں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ اپنے والدین سے سچی محبت کرتے ہیں تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کسی کی زبان سے نکلا ہوا آمین قبول ہو جائے اور کسی کے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے اس معلوماتی چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر و آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔